حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آدمی دین کی صحیح سمجھ سے محروم ہو تو وہ کبھی بھی دین پر صحیح عمل نہیں کر سکتا، اور لوگ اس کو دیکھ کر ہمیشہ دین کے بارے میں غلط تصور قائم کریں گے۔ اگر آدمی دین کی صحیح سمجھ رکھتا ہے تو وہ کبھی ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ نماز لمبی پڑھاؤں کہ اتنے میں کسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ لمبی نماز پڑھا کر بچے کی ماں کو پریشان کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا جس کو بھلائی سے نوازنا چاہتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کی صحیح سمجھ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر دین کی سمجھ سے آدمی محروم ہو تو کبھی دین پر صحیح عمل نہیں کر سکتا۔ زندگی کی بہت سے معاملات میں دین کا تقاضا کچھ ہوگا اور وہ کچھ عمل کرے گا، اور اس طرح اس کی ذات سے دین کو فائدہ پہنچنے کے بجائے نقصان پہنچے گا۔ بہت سے باتوں کو وہ دینداری سمجھ کر اختیار کرے گا، حالانکہ وہ باتیں دین کے خلاف ہوں گے۔ خدا کا دین ایک فطری دین ہے، وہ انسانی ضرورتوں کا لحاظ کرتا ہے، انسان کی جذبات کا لحاظ کرتا ہے، اور ہر بات میں اعتدال اور میانہ روی کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ وہ بندوں کو خدا کے حقوق بھی بتاتا ہے اور بندوں کی حقوق بھی، اور ایسے جامع ہدایت ہے۔ اگر آدمی ان ہدایات کو ٹھیک سمجھ کر ان کی پیروی کرے تو وہ دنیا کے لیے رحمت کا سایہ بن جاتا ہے۔ وہ دنیا کے معاملات کو روشنی میں دیکھتا ہے اور کبھی کسی کا حق نہیں مارتا۔ مثلا آپ سوچئے کہ ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ایک جنگل کا سفر کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا ساتھی بھی سفر کر رہا ہے۔ یہ شخص بڑے جذبات کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے۔ آگے ایک ندی آتی ہے، ندی میں پانی تھوڑا معلوم ہو رہا ہے، اور اس کا ساتھی پار جانے کے لیے بے دھڑک ندی میں کود پڑتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے، جہاں وہ کودتا ہے وہاں گہرا اور کھڈا ہے، اور وہ ڈوبتے ڈوبتے بچتا ہے۔ جب باہر نکل کر آتا ہے تو اپنے ساتھی سے کہتا ہے، آپ تو اکثر بیشتر اس راستے پر سفر کرتے ہیں، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہاں اتنا بڑا گہرا کھڈا ہے۔ اتنی دیر میں وہ قرآن پاک کی سورت پوری کر کے اپنے اوپر دم کر لیتا ہے اور کہتا ہے، بھائی مجھے تو خوب معلوم تھا کہ یہاں گہرا کھڈا ہے، اور خدا نے خیر کر دی کہ تم بچ گئے، مگر میں تمہیں کیسے بتاتا، میں تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور سورت پوری نہیں ہوئی تھی۔ آپ سوچئے اس شخص کا یہ عمل کیسا ہے۔ بے شک قرآن پاک کی تلاوت ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن جب ایک شخص کی جان جا رہی ہو تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ قرآن پڑھتا رہے اور رک کر اس کو یہ نہ بتائے کہ آگے جان کا خطرہ ہے؟ دراصل یہ دین کی صحیح سمجھ سے محرومی کا نتیجہ ہے، یہ دینداری کی غلط مثال ہے۔ اور سوچئے کہ ایک شخص ہر وقت خدا کی عبادت میں لگا رہتا ہے، جب دیکھو نفل پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور لوگوں کو دین کی باتیں بھی سمجھا رہا ہے، لیکن اس کے بچے اکثر فاقے سے رہتے ہیں، ان کی بدن پر کپڑے بھی نہیں ہیں، وہ بھوک سے بے تاب ہو کر پاس پڑوس سے مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور جب اس شخص سے کہا جاتا ہے، بھائی تم دن رات وظیفے پڑھنے اور تلاوت کرنے میں مشغول رہتے ہو، آخر کچھ محنت مزدوری کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے بچوں کا یہ حال ہے۔ وہ بڑے فخر سے کہتا ہے، خدا کے دربار سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ بہت سا وقت اس کی عبادت میں گزر جاتا ہے۔ کمانا اور دینا جمع کرنا تو دنیا داروں کا کام ہے، مومن کو تو خدا نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بتائے اس شخص کا یہ عمل دین کی ہدایت کے لحاظ سے کتنا غلط ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں، اور بچوں کو بھوکا مار کر نفل پڑھتے رہنا بہت بڑی دینداری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ
کہ آدمی اگر دین کی صحیح سمجھ سے محروم ہو تو وہ کبھی بھی دین پر صحیح عمل نہیں کر سکتا، اور لوگ اس کو دیکھ کر ہمیشہ دین کی بارے میں غلط تصور قائم کریں گے۔ اگر آدمی دین کی صحیح سمجھ رکھتا ہے تو وہ کبھی ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ نماز لمبی پڑھاؤں کہ اتنے میں کسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ لمبی نماز پڑھا کر بچے کی ماں کو پریشان کر دوں۔